شورا حسین کا بے مثل ہے جہاں میں عمدہ حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں عمدہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا جان حسین کا۔ حضرت محترم نواز رسول باغ رسالت کے پھول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت 5 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے کان میں آزاد دی اور اپنا لعاب دہن آپ نے منہ میں ڈالا اور آپ کی یہ دعا کی، 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا اور آپ کا عقیدہ کیا۔ آپ کا پیارا لقب صدق رسول رحمت رسول اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ۔ حضرات محترم ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبر و شبیر رکھا، انہی کا نام شبر و شبیر جس کا معنی حسن و حسین ہے، تو سرکار فرماتے ہیں میں نے اپنے بچوں کا نام حسن و حسین رکھا۔ حدیث میں آیا ہے الحسن والحسین اسمانی من اہل الجنت، یعنی حسن و حسین جنتی ناموں میں سے وہ نام ہے، اس سے پہلے کسی کا نام حسن و حسین نہیں تھا۔ حضرات محترم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کیا شان ہے، ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین احب اللہ من احب حسین۔ سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حضرات محترم ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ جس کو پسند ہو کسی جنتی نوجوان کو دیکھے تو ایک روایت میں ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار حسین بن علی کو دیکھے۔ ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا میرا چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ اتنے میں دیکھتے ہیں کہ حضرت امام حسین دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور اپنے نانا جان کی گود مبارک میں سوار ہو جاتے ہیں اور اپنی انگشت مبارک کو سرکار کی داڑھی مبارک میں داخل فرما دیتے ہیں۔ سرکار مرحبا فرماتے ہیں، آپ کی پیشانی کو چومتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم انی احبہ واحبہ واحب من یحبہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما اور ہر شخص سے محبت فرما جو حسین سے محبت کرے۔ حضرات محترم ہمارے لیے سنت والجماعت کتنے خوش نصیب ہیں جو حضرت امام حسین سے محبت کرتے ہیں، ان کو یاد میں محفلیں منعقد کرتے ہیں، کھچڑی اور بریانی پکاتے ہیں، پانی اور شربت کی سبیلیں لگاتے ہیں، ضرورت مند اور غریبوں کو کھلاتے اور پلاتے ہیں، اور وہ جناب عظیم الشان بدلا واسطہ پاتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ہم سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں میں نے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت امام حسین کا لعاب دہن اس طرح چوستے ہوئے دیکھا جس طرح انسان جو ہے وہ کھجور کو چوستا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کعبہ معظمہ کے سائے میں تشریف فرما تھے، انہوں نے حضرت امام حسین کو تشریف لاتے ہوئے دیکھا تو فرمایا ھذا احب اہل الارض الی اہل السماء اليوم، آج یہ یعنی امام حسین آسمان والوں کے نزدیک تمام زمین والوں میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ حضرات محترم سرکار فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ بظاہر یہ بات سمجھ نہیں، حسین مجھ سے ہی مجھے سمجھ میں آتا کہ آپ کے نواسے
حضرت فاطمہ الزہرا کے لخت جگر ہے، حضرت علی کے نور نظر ہے، آغوش رسول کے پروردہ ہے، لیکن میں حسین سے ہوں۔ بظاہر یہ بات سمجھ نہیں آتی، بلا شبہ سمجھ نہیں آتی تمہیں، مگر اگر غور کرو گے تو سمجھ میں آئے گی۔ جسمانی اعتبار سے حسین مجھ سے میرے نور نظر ہے، میرے لخت جگر ہے، میرے جگر گوشے ہیں، مگر اس اعتبار سے انہوں نے میرے دین کو بچایا ہے، میرے مذہب کی قربانی دی ہے۔ میرا دین میرا مقصد حیات ہے، اور مقصد حیات کو بچانے کی وجہ سے حسین مجھ سے ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت محترم ایک مرتبہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ہمراہ جیسے چودھری کا چاند ستاروں کے درمیان مدینہ منورہ کی گلیوں سے گزر رہے تھے۔ ایک مقام پر کچھ بچے آپس میں کھیل رہے تھے۔ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے قریب جاتے ہیں اور ان میں سے ایک بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر بہت پیار سے، بہت محبت سے چمٹا لیتے ہیں اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس منظر کو ملاحظہ کیا تو حیرت اور استجاب سے بارگاہ اقدس میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے سے اس قدر پیار و محبت کا سبب کیا ہے؟ تو پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک دن یہ بچہ میرے نواز حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میرے نواز حسین کے قدموں کے نیچے کی دھوپ کو اپنی آنکھوں پر مل رہا تھا، تو میں اسی دن سے اس بچے کو محبوب رکھتا ہوں، اس سے محبت کرتا ہوں۔ بروز قیامت میں اس کو بخشوا کر جنت میں داخل فرماؤں گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے والدین کو بھی بخشوا کر جنت میں داخل فرماؤں گا۔ تو حضرت محبت معلوم یہ ہوا حضرت امام حسین کی محبت جو ہے وہ جنت کی کنجی ہے۔ حضرت حسنین کریمین کا بچپنا کمال محبت سے ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قدم مبارک پر دائیں طرف حضرت امام حسن اور بائیں طرف حضرت امام حسین کو بٹھا دیا۔ کسی صحابی نے عرض کیا، نعم المرکب وکبتا یا غلام، اے بچے تیری سواری کتنی اچھی تھی۔ فوراً ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَنِعْمَ اللَّهُ، اے صحابی تو نے یہ تو دیکھ لیا کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھ کہ سوار کتنا اچھا ہے، یعنی مدرس سے اچھائی ہے۔ سواری اگر امام الانبیاء ہے تو سوار امام الشہداء ہے، اگر سواری بابرکت ہے تو سوار کی بابرکت ہے۔ اور اپنے قدم مبارک پر سوار کر کے یہ اعلان فرما دیا، اے لوگوں دیکھ لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، یعنی جو حسین کا دوست ہوگا وہ میرا دوست ہوگا، جو حسین کا دشمن ہوگا وہ میرا دشمن ہوگا۔ اب دونوں شہزادے عرض کرتے ہیں، نانا جان ہم کو لگام چاہیے۔ اب ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ جان رحمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کیسے مبارک اٹھا دیتے ہیں۔ آپ کہیں گے عام طور پر بچے اس طرح کے مطالبات کیا کرتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ کسی اور کی بات ہوتی اتفاق پر مبنی کر لی جاتی، یہ رسول اعظم کی بات ہوئی، کوئی حکمت ضرور ہوگی۔ غور کرنے پر معلوم ہوا ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نونہالوں کو، اپنے نوازوں کو یہ درس دے رہے ہیں، اے میرے نونہالوں، اے میرے نوازوں، آج اپنے نانا کے کیسی مضبوطی سے تھام لو کہ میری امت کی لگام کو تھامنا ہے۔ اور اپنے قدم مبارک پر سوار کر کر یہ درس دے دیا، اے حسین آج تیرا بوجھ میرے کاندھوں پر ہے کہ میری امت کا بوجھ تیرے کاندھوں پر ہوگا۔ کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، کیا بات رہا اس کو ملستان کرتی، کیا بات رہا اس کو ملستان کرتی، زہرا ہے گلی جس میں حضر ہو۔ اللہ اکبر،
یا رسول اللہ کے اعلیٰ حضرت زندہ باد شہید اعظم کانفرنس زندہ باد حضرت محترم، دنیا کا ہر نظام اپنے ماحول کے ساتھ ساز باز کر سکتا ہے، لیکن قانون اسلام میں ماحول کے ساتھ زمانے کے ساتھ ساز باز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام ماحول کا پابند نہیں بلکہ اسلام اپنا ماحول خود پیدا کرتا ہے۔ میدان کربلا یہی تو تھا کہ یزید اپنے گرد و پیش سے ساز باز کر چکا تھا اور حضرت امام علی مقام اپنے رنگ میں رکھنا چاہتا تھا۔ حضرت امام حسین کے انکار کرنے پر یزید وہ سب کر بیٹھا جو ایک بدکار، فاسق اور نالائق کیا تھا۔ حضرت محترم، کربلا کا معرکہ بھی عجیب و غریب ماحول میں ہوا، چنانچہ آپ نے دیکھی مقابلہ کس کا تھا، کیسا تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ صحیح اور غلط کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ سچ اور جھوٹ کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ روحانی طاقت اور مادی طاقت کا تھا۔ مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ شریعت اور تربیت کا تھا۔ بلکہ یہ کہیے مقابلہ امام حسین اور یزید کا نہیں، مقابلہ جنگی اور کامیابی کا تھا۔ ایک طرف 72 نفوس کلیہ اسلام بچانے کی فکر میں تھی، دوسری طرف 22,000 کا لشکر جراح قرآن و سنت کو مٹانے کے لیے تیار تھا۔ ایک ذکر الہی ہو رہا تھا، دوسری طرف شرابیں پلائی جا رہی تھی۔ ایک طرف قرآن کریم کی تلاوت تھی، دوسری طرف تلوار اور نیزے زہر میں بھجائی جا رہی تھی۔ اس ہوش و وقت میں بھی حضرت امام علی مقام داد و شجاعت دیتے رہے اور اپنے نانا جان کی وصیت پر عمل کرتے رہے کہ اے حسین، میدان کربلا میں تمہیں تینوں شریعت کی حفاظت کے لیے 3 دن اولاد بھوکا اور پیاسا رہنا پڑے گا۔ اپنے بھتیجے جعفر کی پامال شدہ لاش کو میدان کربلا سے اٹھانا پڑے گا، عباس علمبردار کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھنا پڑے گا، ماں کے علی اصغر کی سوجی ہوئی زبان کو دیکھنا پڑے گا، علی اکبر کی جوانی کو خاک و خون میں دیکھنا پڑے گا۔ اے حسین، تمہاری شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگا دی جائے گی، اہل حرم قید کر لیے جائیں گے، بیمار سجاد کے ہاتھ میں ہتھیلیاں لگا دی جائیں گی، اہل حرم کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں کربلا کھلایا جائے گا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کربلا میں دیس پروس کا ماں وہی ہے خاندان، کربلا میں دیس پروس کا ماں وہی ہے خاندان۔ تن پر خادم آئے تھے جبریل جس گھر کے لیے کس قدر جانتا ہے کربلا کا حادثہ، ہر بشر منظیر ہے شفیع و شفیع کے لیے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد۔ قتل حسین اصل میں مرد یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت صدر علماء فرماتے ہیں حسین کا نام اور ان کا ماتم نہیں ہے لے سمجھ کا شدہ، شہید مرتے نہیں ہے رسمی، یہ قرآن اعلان کر رہا ہے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، رب کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی راہ میں شہید ہو جائے تم ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہے، ہاں تمہیں اس کا شعور بھی۔ حضرت محترم، شہید کا مرتبہ اس قدر بلند و بالا ہے، ہمارے پیارے آقا فرماتے ہیں کہ میری آرزو ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں، پھر زندگی ملے، پھر شہید ہو جاؤں۔
ہو نہیں سکتا. آج ہم آپ شہید اعظم مقصد سے آئے تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم حضرت امام حسین کی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی زندگی کو حضرت امام حسین کے نقش قدم پر گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، روزے رکھیں، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، حرام کاریوں سے بچیں، مرد حضرات مسجدوں میں باجماعت نماز ادا کریں، اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں، اپنے بہن بھائی، اپنے رشتہ دار، اپنے دوست احباب، اپنے پڑوسیوں، اپنی مسجدوں کے امام اور اپنے علماء سے حسن سلوک سے پیش آئیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو احکام نازل فرمائے ہیں ان کی فرما برداری کریں تو آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی، آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی. حضرات محترم، سب سے اہم پیغام وہ یہ ہے کہ اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریں. حضرات محترم، اور اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کریں. جب تک اس دنیا میں رہیں تو عشق رسول کو سینے میں بسائے رہیں، اور جب اس دنیا سے جائیں تو عشق رسول کو ساتھ آ کر جائیں. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب آپ فرما دیں اے لوگوں، اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میرے فرما بردار ہو جاؤ تو اللہ تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. ہمیں اس آیت سے معلوم یہ ہوا، پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ جب ہی سچا ہو سکتا ہے جب انسان حضور کی محبت اختیار کرے. حضور کی محبت ہم مسلمانوں کی سرمایہ حیات ہے، اور میں اسے دوسرے آخرت بھی کہوں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کی تمام محبتوں کی سرتاج ہے. اس عالم کی محبتیں حضور کی محبت میں گم ہو جاتی ہیں، اور حضور ہی کی محبت اصل ایمان ہے. ایمان و عمل پر ہی زندگی کی دنیاوی کامیابیوں اخروی شادیوں کا مدار ہے. زندگی کی تفصیلات سے نکل کر جب اس کے جمال پر نظر کرتے ہیں تو دل بخار اٹھتا ہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، تیرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر میرے قدم پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے اللہ، تو زندہ ہے اللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. رضا نفس دشمن ہے تم نہ آنا، کہاں ہم نے دیکھے چندرن کے والے. تو حضرات محترم، اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کریے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کا در ہی ہر درد کا درما ہے، چارے بے کسا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا، جس لوگ ہو درد کا پتا نازے دفاع اٹھائے کیوں. حضرات محترم، وقت کافی ہو چلا اور ابھی سہری کا بھی وقت قریب ہے تو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مولا مجھ سے بولنے میں کوئی لفظ شغل ہو تو اپنے حبیب پاک کے وسیلے سے معاف فرما. ایک بار کلمہ شریف پڑھ لیجیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.